نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ نے مخلوقات میں بندہ جن جن لوگوں سے جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یہاں حکم سے مراد عذاب الہی ہے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ان کی بدولت ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر 1، جسے اللہ اور اس کے رسول اس کو باقی چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جس شخص سے اس کو محبت ہو وہ فقط اللہ کے لیے ہو۔ اور نمبر 3، جس کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی اس کے بعد وہ اس کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے، اور یہ چاشنی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی۔ ہم اس چاشنی کی ہی بدولت دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹتے ہیں کہ جب ہر طرف سے خطرہ ہے قتل کیے جانے کا، لیکن ایمان کی چاشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسی ہے کہ انہیں موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور وہ بے دھڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر بنے ہیں، اور وہ بڑا مشکل سفر تھا کہ جس میں کافر مسلسل آپ کی تلاش میں تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، اور بندے انہوں نے بھیج کر ہر طرف تلاشی لے رہے تھے، حتیٰ کہ غار ثور میں بھی وہ پہنچ گئے۔ لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق ڈر اور خوف سے بالکل دور ہیں اور ان کا دل بالکل مطمئن ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایمان کی چاشنی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہر رشتے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہو، ایمان کی چاشنی نصیب ہو، تو ہمیں بھی ساری محبتوں کو پیچھے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آگے لانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ہمیں ایمان کی حلاوت کے لیے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اتباع اور غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔